مسجد نبوی ہے اور رسول کا خطبہ ہوتا ہے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پلٹ کر آتے ہیں اور ان کے بعد تھوڑی دیر بعد مولا کائنات علیہ السلام جب گھر پلٹ کر آتے ہیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ آج کس آیت کے نزول کا احوال رسول نے بیان فرمایا. اور جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ جناب سیدہ کو پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ تو ہمارے لیے ہے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ جس وقت جو آیت رسول پر نازل ہو رہی ہے اس کی اطلاع جناب سیدہ کو اسی آن ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جن کے بچے قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی اگر چاہیں تو لوح محفوظ پر نگاہ کر کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں، وہ ہنسی ہیں. لیکن جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ آج اس آیت کے نزول کی بات ہوئی، آج یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ آپ کے جو فرزند ہیں ہمارے لال حسن علیہ السلام وہ آ کر مجھے خطبہ سناتے ہیں. اور جناب سیدہ سوال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اور کیا بابا نے بیان کیا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں. اب اس میں جناب سیدہ کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں ہے، اس میں ہماری کیا اوقات مجال کہ ہم کہیں کہ جناب سیدہ یہ کر رہی ہیں اور جناب سیدہ یہ چاہ رہی ہیں. بس اتنا کہ حوالہ جب ہمارے بچے مجلس میں جا کر پلٹیں تو پوچھئے کہ یہ بتاؤ آج معرفت کا کیا درس لے کر آئے، معرفت اہل بیت اطہار کا کیا درس لے کر آئے. وہ کہے گا آج میں نے معرفت کا یہ درس حاصل کیا کہ مولانا صاحب جو مجلس پڑھنے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ زور سے رونا نہیں چاہیے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجلس میں کیا بات ہوئی. اور جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنا مجلس میں آپ وقت لوگوں کا نعوذ باللہ من ذالک لے لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ مجلسوں سے زیادہ کہیں اور اس چیز کو، اس توانائی کو، اس وقت کو صرف کیا جائے. کسی نے کہا کہ آج ایک مولانا صاحب نے یہ پڑھا، امی جان بابا جان، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھیں آپ. اگر قرآن صرف قرآن اس لیے پڑھنے کا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی فضیلت کو باقی رکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے قرآن پڑھیے اور تفسیر کے لیے اہل بیت کے در پر آئیے، تو بات ٹھیک ہے. لیکن کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہو رہا کہ کہیں کسی اور کی مدد کرنے کے نام پر مسجد مجلس اعضاء کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور قرآن پڑھوانے کے نام پر احادیث معصومین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور عزاداری پر اعتراض کر کر کے بار بار عزاداروں کو اس بات پر پشیمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو بار بار رسول فرما گئے، بار بار جناب سیدہ اس کا ارمان بتا گئیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہہ گئے، اے ابو بصیر روتے کیوں نہیں ہو. لہذا اگر ہم اپنی اولادوں سے پوچھیں گے کہ کیا سن رہے ہو، کیا چل رہا ہے، آج کون سی کلپ سنی، آج تم نے کیا سنا، آج تمہاری نظروں سے کیا گزرا، بیٹھ کر اگر بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اگر سپینڈ کریں گے نہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بچوں کے ایمان کو سنیچ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اس لیے کہ ایک زمانہ موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ایک زمانہ موٹر سائیکل سنیچ ہو رہی ہے، ایک زمانہ کار سنیچ ہو رہی ہے، ایک زمانہ کیا سنیچ ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ، بیگ، یہ زمانہ وہ ہے کہ عروج پر ایمان کی سنیچنگ ہو رہی ہے اور آ کر نہیں معلوم کیا بات کی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کی اپنی مصیبت ہے، زہر کے اثر سے مولا کے وجود نازنی، وجود اقدس سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے جا رہے ہیں، خون دہن اقدس سے جاری ہے. کہہ فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھا ہے تو آقا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بھائی
بھائی حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا مجھ سے آپ کی مصیبت دیکھی نہیں جا رہی، مجھ سے آپ کی مصیبت دیکھی نہیں جا رہی، ابھی ہم منزل مصائب سے دور ہیں، لیکن آقا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ بھائی حسین کیوں رو رہے ہو، کہا آپ کی مصیبت پر رو رہا ہوں. اور مولا حسن علیہ السلام فرماتے بھیا تم میری مصیبت پر رو رہے ہو جبکہ میں تیری مصیبت کو، آپ کی مصیبت کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس لیے کہ اے ابا عبداللہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا تو کوئی دن نہیں ہے، آپ کی مصیبت کے دن جیسا تو کوئی دن نہیں ہے، آپ کی مصیبت جیسا کوئی دن نہیں ہے. لہذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتا رہے ہیں؟ رو تو حسین پر رو. مولا رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رو اے ابن شبیب، جب کسی بات پر رونا آئے فب کے لیے جدی الغریب، تو میرے جد غریب پر رو. لہذا اپنے بچوں پر بہت زیادہ اس اعتبار سے ہمیں اپنے بھی نگاہ رکھنی چاہیے.